رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہم لوگوں کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑی عظمت والا اور برکت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ افغن ہونے والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 6 ماہ۔ ہم حساب لگائیں، رمضان کو نکال دیں تو 11 مہینوں کا سال بھی نہیں بنتا۔ اس پورے مہینے کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس مہینے میں ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھ دی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس حدیث کو سماعت فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا عظمت والا برکت والا مہینہ سایہ افغن ہونے والا ہے، تمہارے اوپر بہت بڑا بہت ہی مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان مبارک کو پیش کیسے کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک مقام پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا ماذا یستقبلکم ماذا تستقبلون، فرمایا وہ دیکھو کون آ رہا ہے، تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا ماذا یستقبلکم ماذا تستقبلون، تم کس کے آگے جا رہے ہو، وہ دیکھو کون آ رہا ہے، تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے آگے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ اتنے میں مراد مصطفیٰ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا ہے کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، میرے آقا کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا، قیامت آ سکتی ہے، میرے آقا کے زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا میرے آقا کیا وجہ ہے؟ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی ہے؟ فرمایا لا نہیں، وہی بھی نہیں آئی۔ فرمایا عدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، دشمن بھی نہیں آیا۔
فرمایا کیا وجہ ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آ رہا ہے۔ ایک طویل خطبہ جو میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر بہت بڑا عظمت والا اور بہت ہی مبارک مہینہ سایہ افغن ہونے والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا ہے 1000 مہینے 83 سال 6 ماہ بنتے ہیں، باقی 11 مہینوں کو جمع کیا جائے تو سال بھی نہیں بنتا۔ رمضان المبارک ایسی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس مہینے کے روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے تم پہ فرض کیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، رات کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے باعث ثواب بنایا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، رات کے قیام یعنی تراویح اور تہجد کو تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ من تقرب فیہ بحسلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ فرمایا جو شخص اس مہینے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نوافل ادا کرے گا، ایسا ہے کہ گویا اس نے غیر رمضان میں 70 نفل ادا کیے۔ جو ایک نوافل ادا کرے گا ایسا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا 70 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، ومن ادى 70 فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر 70 گنا زیادہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے جائیں گے۔ ایک نوافل ادا کرے گا 70 نفلوں کا ثواب، نوافل ادا کرے گا فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور فرض ادا کرے گا 70 فرض کا ثواب ملے گا۔ 1 روپیہ خرچ کرے گا 70 روپے کا ثواب ملے گا۔ 1 روپے کا ثواب 70 روپے کے برابر ہو چکا ہے۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا 70 مرتبہ اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ کا ثواب لکھا جائے گا۔
ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے گا 70 مرتبہ اس کے نام اعمال میں اللہ اکبر کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا 70 مرتبہ اس کے نام اعمال میں کلمے کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ من تقرب فیہ بحسلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ والصبر ثوابه الجنة والشعر المواسى والشعر يزاد في رزق المؤمن فيه۔ فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کیسا؟ انسان روزہ رکھ کر بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، خواہشات نفسانی کو برداشت کرتا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، یہ نہیں کھاتا، اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وَالشَّعْرُ الْمَوَاسَى وَالشَّعْرُ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ افطاری کے وقت کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی وجہ سے دے رہا ہے تمہیں۔ کبھی کبھی غریبوں کو بھی دیکھ لیا کرو، کبھی کبھی اپنے اوس پڑوس میں اپنے ارد گرد غریبوں کو بھی دیکھ لیا کرو۔ ان کے گھر میں اگر ایک چیز ہے تو 2-4 چیزیں تم ان کو بھی دے دیا کرو۔ 50 چیزیں تمہارے گھر میں ہوتی ہیں، 2-3 چیزیں ان کے گھر میں دے دیا کرو۔ یہ مہینہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَالشَّعْرُ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ۔ فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ صرف گناہ ہی نہیں معاف فرمائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دوزخ سے بھی نجات دے دے گا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَالشَّعْرُ الْمَوَاسَى وَالشَّعْرُ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ۔ آگے فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 3 اجر رکھ دے گا۔ پہلا اجر اس کے گناہ معاف فرما دے گا، دوسرا اجر اس کو دوزخ سے بری فرما دے گا، دوزخ سے آزاد فرما دے گا، تیسرا اجر روزے دار کی مانند اس کو ثواب ملے گا، روزے دار کے ثواب سے ذرہ برابر بھی کم نہیں کیا جائے گا۔
جب یہ صحابہ کرام نے سنا، اللہ صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، فرمایا ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے۔ والشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء۔ قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم۔ فرمایا ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے۔ صحابہ کرام نے یہ عرض کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة اللبن۔ فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ یہ ثواب حق تعالی شانو اگر کوئی شخص کھجور سے افطار کروائے، کھجور کی طاقت نہیں رکھتا، چند گھونٹ لسی پلا دے یا دودھ پلا دے، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ کیا کرے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او شربت ماء، وہ ایک گلاس پانی کا پلا دے، اس پر بھی حق تعالی شانو وہی اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ حق تعالی شانو تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے زہد کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ حق تعالی شانو تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ اگر تمہارے پاس مال نہیں، تمہارے اندر حسرت ہے، تمہیں اتنا شوق و ذوق ہے کہ تم روزے دار کو روزہ افطار کروانا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعامات اس کے لیے بھی رکھ دیا ہے۔ فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا، حق تعالی شانو اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ دوسرا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو دوزخ سے بری فرما دے گا۔ تیسرا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ روزے دار کی مانند اس کو ثواب ملے گا، روزے دار کے ثواب سے ذرہ برابر بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث آگے جا رہی تھی، اسی پہ میں بات کر رہا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مزقة اللبن هو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة وآخره عتق من النار۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کا پہلا عشرہ، عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 دنوں کو۔ کتنے؟ 10 دنوں کو۔ اس کے پہلا عشرہ اولہ رحمہ، رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی 10 دن مغفرت کے ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ مفسرین نے ان 3 حشروں کو 3 طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا طبقہ وہ ہے
کہ جو بالکل نیک ہے، تقوی والا ہے، جب بھی ان سے برائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پہلا حشرہ ہی رحمت ہے، پہلے حشرے ہی سے ان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اتنا نیک بھی نہیں اور اتنا گیا گزرا بھی نہیں، بالکل گناہگار بھی نہیں اور بالکل نیک بھی نہیں، اور جب دوسرا حشرہ شروع ہوتا ہے، پہلے حشرے کے اندر وہ معافی مانگتے ہیں، دوسرے حشرے کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمانا شروع کر دیتا ہے، ان کی مغفرت فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ تیسرا حشرہ وہ ہے جو عتق من النار، دوزخ سے آزادی کا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل گناہگار لوگ ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تیسرا حشرہ شروع ہوتا ہے، وہ 2 حشروں میں 20 دنوں میں اللہ کے حضور روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تیسرے حشرے میں ان کے گناہ معاف فرما کے ان کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ 3 حشرے ہیں اور 3 قسم کے لوگ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور آگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا تو حق تعالی شانہ اس کی بھی مغفرت فرما کے اسے دوزخ سے آزاد فرما کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ کیسا شخص؟ جو شخص ملازم کو کہے تو 1 گھنٹہ کام کر لے، میں تجھے پوری دہاڑی دوں گا، میں تجھے پورے دن کی رقم دوں گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم، اپنے خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، اپنے متحدوں کے کام کو ہلکا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ صرف مغفرت ہی نہیں فرمائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے بھی آزاد فرما دے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، اپنے خادم، اپنے ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما کے دوزخ سے آزاد کر کے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ اور آخر میں کیا فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَى اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ ایک روایت میں آتا ہے وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَى اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطاری کروائے گا، اس کے بعد کھانا کھلائے گا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ
اس کو میرے حوض میں سے پانی پلائے گا، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اگر جس کے پاس کھانے کی وسعت نہیں اور وہ پانی پلا دے، کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَى اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض میں سے پانی پلائے گا، جو کسی مسلمان کو، کسی روزے دار کو پانی پلائے گا تو حق تعالی شانو اس کو میرے حوض میں سے پانی پلائے گا، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات کر رہا ہوں، اس مہینے میں 4 کام کیا کرو۔ پہلا کام، کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرو، اور دوسرا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو اور استغفار کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ مجھے ایک حدیث اور یاد آ گئی، فرمایا افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، عظمت والا عمل، برکتوں والا عمل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 کام کیا کرو۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا کام، استغفار کیا کرو، اور تیسرا کام، جنت کی طلب کیا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا کام، کلمہ طیبہ کا ورد، دوسرا کام، استغفار کی کثرت، تیسرا کام، جنت کی طلب، چوتھا کام، جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، یہ طویل خطبہ تھا، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو مجھ سے کمی بیشی ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں اپنے وقت کو قیمتی بناؤ۔ رمضان المبارک کے اندر فیس بک کو چھوڑ دو، ٹک ٹاک کو چھوڑ دو، یوٹیوب کو چھوڑ دو۔ رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، کہ جبریل امین کے ذریعے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا دور کیا ہے، 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہے جبریل امین کے ساتھ۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے اور دوسروں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔